السلام علیکم ویورز، کیا حال ہے آپ کے؟ میں ناز شاہ آپ کے ساتھ ہوں۔ میں نے اپنی پریویس ویڈیو میں آپ کو بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر صدیق دونوں غار میں یعنی غار ثور میں رہنے لگے، اور 3 دن 3 رات وہ اس غار میں رہے، اور دشمن جو تھے انہوں نے آپ کی تلاش شروع کر دی تھی، اور وہ تلاش کرتے ہوئے اس غار کے دھانے تک پہنچ گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے حفاظت کی صورتیں پیدا کر دی۔ مثلاً ببول کے ہرے بھرے درخت نے راستہ چھپا لیا، اور کیونکہ قدرتی طور پر یہ درخت کچھ اس طرح اگا ہوا تھا کہ غار کا راستہ عام لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل رہتا تھا، غار کے منہ پر مکڑی نے جالا بنا دیا، کبوتروں نے اپنے گھونسلے میں انڈے دے دیے، اور یہ صورتحال دیکھ کر کوئی کھوجی اندازہ نہ کر سکا کہ یہاں کوئی داخل ہوا ہوگا۔ غار ثور میں پہلے حضرت ابوبکر صدیق داخل ہوئے۔ انہوں نے غار کو صاف کیا، اپنی چادر پھاڑ کر غار کا ایک سوراخ بند کیا، پھر انہوں نے باقی سوراخوں کو بھی بند کیا، اور انہوں نے یہ بھی صفائی کی کہ کوئی موذی کیڑا جو ہے وہ اس کے اندر موجود نہ ہو، لیکن پھر بھی ایک کیڑے نے ابوبکر صدیق کو ڈس لیا، اور آپ نے اف تک نہ کی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ آپ کی آغوش میں لیٹے ہوئے تھے، آپ کی آنکھ سے آنسو گرا جس سے ان کی آنکھ کھل گئی، اور انہوں نے آپ کے جو زخم ہوا اس پر اپنا لعاب دہن لگایا، جس سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کی تکلیف دور ہو گئی۔ ابن حشام کا بیان ہے کہ جتنا عرصہ یہ لوگ یہاں مقیم رہے، حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی اسماء اور ان کے بیٹے ابوبکر صدیق جو تھے وہ روزانہ آپ کو خبر دیا کرتے تھے۔ حضرت اسماء کھانا لا کر آپ کو دیا کرتی تھی۔ غار میں پناہ لینے کے دوسرے دن ہی کی بات ہے کہ کھوجی ڈھونڈتے ہوئے غار تک پہنچ گئے۔ ان کی کھوجی نقش ان کی پاؤں کی آوازیں جو تھیں وہ آپ کو غار کے اندر تک سنائی دیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے جو نشانات تھے وہ غار تک تھے، اس سے آگے نہیں تھے، اور قدرتی طور پر انہیں خیال ہوا کہ کہیں اس غار میں نہ ہوں، چنانچہ یہ لوگ اس قدر قریب آ گئے کہ ان کی باتیں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابوبکر صدیق کو بھی سنائی دیں، اور ان کے قدموں کی چاپ اندر تک پہنچ رہی تھی۔ ابوبکر صدیق اس صورتحال سے قدرتی طور پر گھبرا گئے، عرض کی کہ یا رسول اللہ، اگر اپنے قدموں پر ان کی نظر پڑ جائے یعنی نیچے غور سے نظر ڈالیں تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ مورخین نے حضرت ابوبکر صدیق کی یہ گفتگو ان الفاظ میں بیان کی ہے کہ یا رسول اللہ، پاؤں کی چاپ سنائی دے رہی ہے اور ان کے پاؤں نظر بھی آ رہے ہیں۔ وحی الہی نازل ہوئی کہ لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اور پھر مخبر صادق نے فرمایا، اے ابوبکر، ان دو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسری ذات اللہ کی ہے؟ ایک روایت میں یوں بھی ہے کہ ابوبکر صدیق نے گھبرا کر کہا، یا رسول اللہ، اگر میں مارا گیا تو کوئی بات نہیں، یہ شخص ایک کی موت ہوگی، اگر خدا نخواستہ آپ شہید کر دی گئے تو یہ آپ کی موت نہیں ہوگی بلکہ پوری قوم کی ہلاکت ہوگی۔ اللہ اکبر۔ دشمن غار کے منہ پر پہنچ کر بھی کھوج نہ پا سکے، مکڑی کے جالے نے، بربول کی شاخوں نے اور کبوتر کے انڈوں کی موجودگی نے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ قدرت الہی نے ان کے قدموں کو اس طرف آنے سے روک دیا، اور وہ ڈھونڈتے ہوئے غار میں داخل ہونے کے بجائے ادھر ادھر نکل گئے۔ رفیقان سفر چھپتے چھپاتے چوتھے دن غار ثور سے نکلے اور مدینہ منورہ کی راہ لی۔ سواری کے لیے حضرت ابوبکر صدیق کی اونٹنی تھی۔ راستہ بتانے کے لیے ایک بااعتماد رہنما عبداللہ بن اریکت کا انتظام ہوا تھا، اس لیے کہ سیدھے اور جانے پہچانے راستے کو چھوڑ کر ایسا چور راستہ اختیار کرنا ضروری تھا جس سے عام لوگ واقف نہ ہوں۔ راہ حق کے مہاجرین کرام نے غار ثور سے نکل کر سیدھے راستے سے مدینے کی طرف چلنے کی بجائے وادی فاطمہ کا رخ کیا اور اس کے عقبی حصہ تک آ گئے۔ یہ وادی مکہ سے جدہ کو جانے والی موجودہ جدید سڑک کے قریب ہے۔ اس کے نزدیک ہی صلح حدیبیہ کا مقام ہے۔ گویا ابتدا میں سمندر کے کنارے کنارے سفر کیا، پھر مدینہ کا رخ کیا، اور مسلسل 1 رات سفر کرنے کے بعد دوسرے دن دوپہر کے قریب ایک چٹان کے سائے میں آرام کیا۔ مدینہ منورہ کا یہ چند روز کا مختصر سفر بے راہوں کی وجہ سے کئی دن میں طے ہوا۔ راستے میں ایک منزل معبد کے خیمے میں ہوئی، جہاں حضور نے بطور معجزہ اس کی خشک تھنوں والی بکری سے دودھ حاصل کیا۔ اس طرح پرانے نوشتوں کی یہ پیشن گوئی بھی پوری ہو گئی کہ آنے والا نبی خشک تھنوں سے دودھ نکال لے گا۔ دوران سفر ایک اور اہم واقعہ پیش آیا۔ آپ رابغ کے موجودہ قلعے اور ساحل سمندر کے درمیانی میدان میں تھے کہ عرب کا ایک مشہور بہادر سراقہ بن جعشم کھوج نکالتے نکالتے آپ کے پیچھے آ پہنچا۔ سراقہ مسلح تھا،
اس کے پاس ہتھیار اور سب کچھ تھا کہ گھوڑے پر وہ سوار تھا۔ وہ انعام کے لالچ میں گرفتار کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تیز رفتار گھوڑے پر تعقب کرتا ہوا پہنچایا۔ جب وہ قریب پہنچا تو گھوڑا گر گیا۔ پہلے اس نے نعرہ لگایا کہ اے محمد بتاؤ کہ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا، اور پھر وہ آپ کے اور قریب آیا، اور جیسے ہی وہ اس نے قریب آنے کے لیے گھوڑے کو ایڑ لگائی، گھوڑے نے پھر ٹھوکر کھائی اور زمین پر گر گیا۔ 2 بار گھوڑے کو اس نے ایڑ لگائی اور دونوں ہی بار گھوڑا جو تھا وہ زمین پر اوندھے منہ جا گرا۔ تیسری بار اس نے کوشش کی تو اس مرتبہ گھوڑے کے جو پاؤں تھے وہ زمین پر دھس گئے۔ وہ ڈر گیا، بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا، اور سراقہ جو تھا اس کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ مشیت الہی کیا ہے۔ وہ سمجھا کہ اس پر جادو ہو گیا ہے، اور وہ دور سے ہی دہائی دینے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے معاف کر دیا۔ جب اس کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھس گئے تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اب بتا کہ تجھے مجھ سے کون بچائے گا۔ وہ معافی مانگنے لگا، اور پھر وہ اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا، اور ابوبکر صدیق سے فرمایا کہ اسے امن کا پروانہ لکھ کر دے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابوبکر صدیق تم اسے امن کا پروانہ دے دو۔ کہ جب وہ واپس جانے لگا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سراقہ سے فرمایا کہ سراقہ اس دن کا تصور کرو جب ایران کے شہنشاہ کسریٰ کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں ہوں گے۔ وہ ہنس دیا، اور اس نے سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ساتھ کوئی مذاق کر رہے ہیں، اور وہ اس کو مذاق سمجھتے ہوئے ہنستا ہوا وہاں سے چل پڑا۔ اس نے خیال کیا ہوگا بھلا جنہیں وطن سے یوں چوری چھپے بھاگنا پڑ رہا ہے، یعنی نبی اور اس کے رفیق کو، وہ ایران جیسی عظیم الشان حکومت کو کیسے فتح کر سکتے ہیں، اور پھر اس کو یعنی کہ سراقہ کو کس طرح کسریٰ کے کنگن مل سکتے ہیں۔ تو اس نے اس بات کو مذاق سمجھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بات مذاق ہو ہی نہیں سکتی، ان کی پیشن گوئی غلط ہو ہی نہیں سکتی۔ اور اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ آج کے کمزور کل کے سب سے بڑے طاقتور بن گئے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پورے عرب پر انہیں اقتدار حاصل ہوا، اور تھوڑے ہی عرصے کے بعد ایران فتح ہو گیا۔ سراقہ اس وقت زندہ تھے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ مسلمان ہونے کے بعد حضرت عمر نے مال غنیمت میں سے کیسر و کسریٰ کے کنگن نکال کر سراقہ کو پہنائے، اور اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ پیشین گوئی جو انہوں نے سراقہ کو کہی تھی وہ سچ ثابت ہو گئی۔ سراقہ بھی حیران رہ گیا کہ اللہ کے نبی نے بے کسی کے عالم میں غار ثور سے جاتے ہوئے جو کچھ کہا تھا وہ حرف بحرف پورا ہو گیا۔ حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ ابوبکر نے جب یہ کہا کہ وہ نیچے دیکھتے، مطلب کھوجی ہمیں نیچے دیکھتے تو ہمیں دیکھ سکتے تھے، تو رسول اللہ نے فرمایا اگر وہ غار کے دھانے سے اندر آتے تو ہم اس طرف سے نکل جاتے۔ ابوبکر صدیق نے غار کی دوسری جانب دیکھا تو وہ کشادہ ہو چکی تھی اور سمندر اس سے ملا ہوا تھا، اور اس کے ساحل پر کشتی بھی کھڑی تھی جس میں بیٹھ کر وہ وہاں سے جا سکتے تھے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق غار ثور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو انہیں پیاس لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غار کے دھانے پر چلے جاؤ، وہاں جا کر پانی پی لو۔ حضرت ابوبکر صدیق نے وہاں جا کر پانی پیا۔ وہ پانی شہد سے زیادہ میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید اور کستوری سے زیادہ خوشبودار تھا۔ پھر واپس آ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی نہروں کی حفاظت جس فرشتے کے سپرد کی گئی، اسے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ تمہاری خاطر جنت الفردوس کی نہر کا پانی غار کے دھانے تک لے آئے۔ اور یہ تھی اللہ تعالیٰ کی انعامات اور فضائل جو اللہ تعالیٰ نے نبی اور ان کے دوست پر کیے، اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین محمدیہ پر عمل پیرا ہو کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، سب کے دلوں کی جائز اور میٹھی مرادیں پوری فرمائے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو مجھے لائک اور سبسکرائب میرے چینل کو ضرور کیجیے، اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔